اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم حنفی لوگ غیر رمضان کے اندر روشنی میں فجر کی نماز پڑھتے ہو، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے ہو، تو تمہارے اس عمل کے اندر بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، غیر رمضان کے اندر ہم جو فجر کی نماز روشنی میں پڑھتے ہیں اس کی دلیل بھی ہمارے پاس احادیث نبویہ کی صورت میں موجود ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہم فجر کی نماز غلس میں پڑھتے ہیں، اندھیرے میں پڑھتے ہیں، تو اس کی دلیل بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ غیر رمضان کا جہاں تک تعلق ہے تو غیر رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ تم لوگ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، اس لیے کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے حضرات غیر رمضان کے اندر فجر کی نماز اسفار میں یعنی روشنی میں پڑھنے کو باعث اجر و ثواب اور باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ اور پھر تابعین میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام حضرات بھی غیر رمضان کے اندر عام حالات میں فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کے مابین اس مسئلے کے اندر جتنا اتفاق رائے دیکھا، کسی اور مسئلے کے اندر اتنا اتفاق رائے نہیں پایا گیا، یعنی سب کے سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عام حالات کے اندر غیر رمضان کے اندر فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے کو باعث فضیلت سمجھتے تھے۔ جہاں تک تعلق رمضان المبارک کے مہینے کا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم غلس میں کیوں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اندھیرے میں کیوں نماز پڑھتے ہیں، جلدی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور جلدی نماز با جماعت کا اہتمام کیوں ہوتا ہے، تو اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی ثم یکون سرعۃ لی ان ادرک صلاۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر میں سحری کرنے کے بعد جلدی جلدی مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا تاکہ کہیں میری جماعت فوت نہ ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے فجر کی نماز با جماعت مل جائے۔ اب یہ کنت اتسحر فی اہلی کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بات رمضان المبارک کی ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث العصر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ مزدلفہ کے موقع پر اور حج کے موقع پر مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنا ہمارے نزدیک بھی جو ہے نا وہ اس میں تعجیل افضل ہے، یعنی اندھیرے کے اندر پڑھنا افضل ہے، لیکن باقی عام حالات کے اندر غیر رمضان کے اندر روشنی میں پڑھنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جلدی نماز پڑھنا۔ اچھا، جلدی کیوں پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز، اور ہم فجر کی نماز رمضان المبارک میں اس کی جماعت کا اہتمام جلد از جلد کیوں کرتے ہیں اور اس میں جلدی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فجر کی نماز کو اگر مؤخر کیا جائے اور اگر روشنی میں اس کو لے جایا جائے تو اکثر لوگوں کی جو جماعت ہے وہ فوت ہو جائے گی، اکثر لوگ جماعت سے رہ جائیں گے، اور جماعت میں چونکہ کثرت مطلوب ہے اور جماعت کے اندر زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت مقصود اور مطلوب ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوگ جب سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کے بعد پھر فوراً سو جاتے ہیں، انہیں نیند آ جاتی ہے، اور اگر ہم اس نماز میں تاخیر کریں گے تو اکثر لوگوں کی جو جماعت ہے وہ رہ جائے گی۔ تو اس حکمت کے پیش نظر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم جلدی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔